अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट यहाँ पर मौजूद हूँ। आपने सुना होगा बलूचिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात का आज इनकाद हुआ। जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त काउंटिंग यानी गिनती का अमल जो है जारी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो वकला रहनुमा रऊफ़ अता एडवोकेट साहब, ये सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला पैनल के रूह रवा है। इसी तरह इंडिपेंडेंट सॉरी चले वकला भी हमारे भाई, हाँ ठीक है। इसी तरह प्रोफेशनल पैनल के जनाब मुनीर अहमद खान काकड़ साहब है, वो रूह रवा है, उनसे भी बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली रऊफ़ अता एडवोकेट साहब का और मुनीर साहब का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात थे उसमें ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। पहले आपकी तरफ आऊँगा सर, अब तक बलूचिस्तान बार काउंसिल के जो इंतखाबात है उस हवाले से क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान बार काउंसिल जो है ये एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेटर के तौर पर तमाम बार को उसको मैनेज करती है, वकला के लाइसेंस वगैरह देती है, सारा ये एज ए रेगुलेटर काम करती है। हमारे जो ये इलेक्शन है ये बार काउंसिल के हर 5 साल के बाद इनकाद होते हैं, 5 साल के बाद। और 1 नवंबर को इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों की जो बार काउंसिल हैं उनके इलेक्शन का इनकाद हो रहा है वहाँ पर। और यहाँ कोयटा जोन में 4 उम्मीदवार हैं, टोटल हमारे जो हैं वो 8 उम्मीदवार, 8 यानी नशिस्तें हैं पूरे सूबे की। 4 कोयटा जोन के लिए मुख्तस हैं और 4 इंटीरियर के लिए जो 4 जोन है वहाँ पे गिनती मुकम्मल हो चुकी है। वहाँ 2 प्रोफेशनल ने वहाँ जीती हैं, एक इंडिपेंडेंट ने जीती है, एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीता है। और यहाँ पे काउंटिंग जारी है, अभी तकरीबन 250 जो बता रहे इतलात के मुताबिक उसकी काउंटिंग का अमल जारी है वहाँ पर। तो इसका रिज़ल्ट आने में देख 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तो हतमी नतीजा इसका निकल आएगा। फिर उसके बाद जो जीतेगा उसको मुबारकबाद देंगे, जो हार जाएगा वो अपना फिर अगले नेक्स्ट तैयारी दूसरी शुरू करेगा। जमहूरियत का एक अमल है। और बार काउंसिलों की खूबसूरती है हमारे जितने भी बार एसोसिएशन के कि हम इसमें अपने इनकाद को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। बड़ा इन्वायरमेंट दिया सब ने और बड़े बावकार तरीके से आज तकरीबन कोई 1470 वोट कास्ट हुए या कोयटा जोन में। यहाँ रऊफ़ अता साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। ज़ाहिर रऊफ़ अता साहब ने बात की, मुझे बड़ा पसंद आया। एक तो ज़ाहिर वकला की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। अभी मैंने देखा तो हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी ये सारे मौजूद है, तो वाकई बड़ा डेमोक्रेटिक रहा। आपसे सवाल है, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे? नहीं, मुबारकबाद तो बिल्कुल, क्योंकि वकला अगर नुमाइंदगी अपने चॉइस के मुताबिक करेंगे उनका हक बनता है अगर वो अपनी चॉइस के मुताबिक उसकी नुमाइंदगी की वोट के ज़रिए इलेक्ट करवा लेते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इस बात पे इस इलेक्शन में जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट की मदाखलत रही है, लैपटॉप की शक्ल में हो और आपकी मॉनेटरी फंड्स के हवाले से हो, बहुत कोशिश की गई है। इस वक्त बलूचिस्तान के जो इंटीरियर में से जो 4 सीटें हैं 3 प्रोफेशनल पैनल ने जीत ली है। तुरबत से जाड़न दश्ती है, रोब से अयाज मंदोखिल है और नसीराबाद से जो हराय बुलेदी है। इस वक्त कोयटा के अंदर जो गिनती चल रही है तकरीबन 250 या 300 के करीब है। इस वक्त जो प्रोफेशनल पैनल के जो 2 कैंडिडेट्स हैं अफजल अलीपाल साहब और नजीब काकड़ जो हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। और बाकी जो खुशाल कासी और नादर चलगरी ये 4थे और 5वें और 6ठे नंबर पे, 5वें और 6ठे नंबर पे। बाकी जो हैं इंडिपेंडेंट पैनल के जो 2 साथी हैं वो इस वक्त मुकाबले में हैं। इस वक्त कोयटा के जो जोन पे हैं वो भी प्रोफेशनल पैनल के जो साथी है। मुनीर साहब ये तो आपने बताया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आया ज़हन में, गवर्नमेंट अगर मुदाखलत करे तो फिर प्रोफेशनल पैनल कैसे आगे जा सकता है? गवर्नमेंट तो हद तक कोशिश की गई थी। यहाँ पर जो प्रोफेशनल पैनल जो हैं वो बलूचिस्तान की गयूर वकला की आवाज़ ये साबित कर देती है कि बलूचिस्तान के इंटीरियर में, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, नुश्की से अफजल अलीपाल को वो 9 वोट मिले हैं, आपको जो है नादर चलगरी को 9 वोट में, पशीन में जो है अफजल अलीपाल को 21 वोट मिले। जो इंटीरियर में अभी तक जो हम हैं 4 कैंडिडेट, हमारे 4 के 4 कैंडिडेट जो हैं टॉप पे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यह जानिब हूँ जो जितनी भी कोशिश कर ले कि बलूचिस्तान के जो गैर वकला है वो अपनी विजन और कमिटमेंट के साथ अपनी आज़ाद आवाज़ को पसंद करते हुए प्रोफेशनल पैनल को पसंद किया जा रहा है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक है सर। आप रऊफ़ अता साहब, मौजूदा सूरत हाल में जुडिशरी अंडर प्रेशर, आपका बहुत बड़ा पोजीशन है, आप सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मैं खारान का एक वकील हूँ। इन हालात में मैं आपको क्यों वोट दूँ?
دیکھیں میری بات سنیں، جیسے ہمارے ابھی دوست نے فرمایا کہ حکومت کیا ہے، یہ تو خود پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، حکومت بذات خود اقتدار میں اس وقت، چیف منسٹر ان کا بیٹھا ہوا ہے، ایڈوکیٹ جنرل ان کی پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے، پراسیکیوٹر جنرل ان کی پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے. تو پارٹی دو-تین راستوں میں نہیں ہے. ہاں راستوں میں تو وہ تو ان کو پتہ ہوئے گا نا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. یہ ان کی تو، یہ پارٹی تو ان کی ہے، میرا تو کوئی عہدیدار نہیں بیٹھا ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ کا کوئی یہاں پر عہدیدار موجود نہیں ہے. یہاں سارے نہیں میرے سے بات ہے، ٹھیک ہے، یو ایڈریس. ہاں جی جی، میں آگے سے بات کروں. میں آپ کو کیوں ووٹ دوں بھائی ان حالات میں؟ دیکھیں میں اس حالات میں، دیکھیں جو ابھی آپ نے خاران کی بات کی، خاران کے وکلاء نے جو وہاں کے ظہور صاحب بلوچ تھے ان کو ووٹ دیے، وہاں پر انہوں نے وہاں اکثریت اس کو دیے، 6 انڈیپینڈنٹ کے جو امیدوار اس کو دیے. لیکن خوزدار میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو خالد مینگل صاحب ہیں، حالانکہ ان کا تعلق جو ہے وہاں کی بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے، مینگل گروپ سے ہے، وہ وہاں خوزدار میں بھاری اکثریت سے جیتے ہیں. مستون کے وکلاء نے ان کو ووٹ دیے، کلات کے وکلاء نے ان کو ووٹ دیے، وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے. وہاں پر وہاں تو کوئی حکومتی مشینری نہیں تھی. وہاں آپ کہتے ہیں جہاں پر آپ جیت جائیں وہ ٹھیک ہے، جس پہ ہم جیت جائیں کہتے ہیں حکومتی مشینری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جیسے سپریم کورٹ بار میں بھی میں وہاں صدر جیتا، لیکن سیکرٹری جنرل جو ہے انہی کے گروپ کا جیتا. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو ایجنسیوں نے جتایا، وہ خود جیت گیا. یہ تضاد کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو سوال جواب رہتا ہے. منیر صاحب، روح صاحب نے بات کی، خیر میں گمنڈ میں نہیں جا رہا ہوں. آپ کے پروفیشنل پینل کو میں ایز اے وکیل، ایز انڈیویجول چلے، میں کیوں سپورٹ کروں؟ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا کے لیے پروفیشنل پینل نے کیا کیا ہے؟ بلیم گیم سے نکلنا چاہتا ہوں. نہیں، میں بلیم گیمز کی بالکل بات نہیں کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہاں پر میں اگر کسی بھی جونیئر سے پوچھ لیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے جونیئرز کو رات کو بلا کر کے لیپ ٹاپ کے ایفیڈیوٹس نہیں لیے، یہ ثابت کہ یہاں پر کسی بھی وہ جونیئر سے پوچھ لیں پشین میں کیا ان لوگوں نے جو ہے لیپ ٹاپ تقسیم نہیں کیے ہیں. مجھے یہ لیپ ٹاپ کوئی تقسیم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن کیا الیکشن کے ایک رات پہلے آپ اس کے رات کے اندھیرے میں تقسیم کرنا کون سا عمل ہے؟ سوال یہ نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے، پروفیشنل پینل نے ہمیشہ سے لے کر کے پہلے دن سے لے کر کے آج تک، میں براڈر پرسپیکٹیو میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ لیپ ٹاپ والے سے ذرا سپرمیسی آف لا کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے ہے، یا بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے، پروفیشنل پینل کا جو سٹانس ہے وہ بالکل واضح اور مشگاف الفاظ میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہوا ہے. میرے محسن دوست جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ابھی ریسنٹلی جتنی بھی بلوچستان کے حوالے سے جتنی بھی واقعات ہوئے ہیں، ہر واقعے کے حوالے پر ان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بلوچستان کی طرف سے ایک ریپرزنٹیشن تھی، ہر چیز کے اوپر خاموشی اختیار کی. پروفیشنل پینل کے ساتھ صرف ایک بلوچستان بار کونسل کا ایک ادارہ تھا، اس ادارے نے اپنی بساط کے مطابق ہمیشہ ہر ایشو کو، چاہے 20 ترمیم ہو، چاہے آپ کی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے لیویز کے حوالے سے جو ایشوز چلے تھے، اس پہ اپنا موقف دیا بھی گیا ہے، اور عدالتوں کے اندر اس نے پٹیشنز بھی داخل کیے گئے. یہ پروفیشنل پینل کا ایک واضح موقف ہوتا ہے. منیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. لاسٹ آپ کی طرف آ رہا ہوں، رفعت صاحب، یہ ذرا بتائیں، آپ ظاہر ہے آپ کا بڑا پوزیشن ہے ایز اے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، وکلا کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو کام کرنا چاہیے، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. بلوچستان کے لوگوں کے لیے مائنز اینڈ منرل ایکٹ، جس طرح منیر صاحب نے بات کی، ریسنٹلی لیویز کو ایک ہی اس سے جو ہے مرج کیا گیا ہے پولیس میں، اس کے لیے ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے ناظرین دیکھیں میں ذرا بتا دیتا ہوں، مائن اینڈ منرل ایکٹ جو ہے آپ کی اسی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اس صوبائی اسمبلی میں باقاعدہ کون لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، وہاں ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ. اس میں ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو مائن اونر تھے، تمام وہ جو اسٹیک ہولڈر تھے، ان کو کیا کیا، آن بورڈ لیا گیا ہے. آپ کے سامنے ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں نا. کورٹ نے بھی جب ان کے سامنے پیش کیا گیا یہ کیس کو، تو کورٹ نے بھی یہی پوچھا کہ یہ کیا اسمبلی کے اندر یہ ان کو اسٹیک ہولڈر تھے، ان کو آن بورڈ لیا گیا؟ انہوں نے کہا میں آن بورڈ لیا گیا. اسمبلی میں کس نے قرارداد پیش کی؟ اسی کمیٹی نے پیش کی وہاں پر. ٹھیک ہے، یہ چیلنج کیا ہے، چیلنج ابھی کورٹ کے سامنے سب. قرارداد کہتا ہوں، قرارداد جو ہے وہ تو آپ کی پارٹی نے بھی، ایک پارٹی ہے. جب وکلا میں آ جاتے ہیں وہاں ہم لوگ کسی جماعت کے نہیں ہوتے، پھر ہم وکیل کی نمائندگی کرتے ہیں. اس میں تمام میرے ساتھ نون کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، میرے گروپ میں تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں دیگر پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں. وہاں پر اپنی سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کر ہم سیاست کرتے ہیں.
یہ وہاں پر یہ نہیں صرف کہ صرف ایک اس کے لیے کرتے ہیں. دوسرا جو آپ نے ذکر میں نے کیا, کہا کچھ لیپ ٹاپ رہ گئے یا نہیں وہ اگر آپ ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بھی لے کے دے دوں گا. میں آپ کو لے کے دے دوں گا. میری بات ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ابھی ایک سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہاں وکلا کے لیے ایک گاڑی بھی پرچیز کی ہے یہاں پر. تینوں صوبوں میں موجود تھی یہاں پر, لیکن بلوچستان میں موجود نہیں تھی. اگر وہ ہم نے ایک گاڑی لے لی تو کیا وہ بری بات ہے؟ گاڑی لی ہے, وہاں پہ جائیں گے, پک اینڈ ڈراپ ہوگی وہاں پر, ایک سہولت دی ہے ہم نے. کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں کی. یہ تو فلاح بہبود کے کام کرنا ہمارا خاصہ ہے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ بار میں ہم اس دفعہ میجارٹی سے جیتے ہیں. 400 ووٹ سے جیت کے آئے. پہلے 150 تھے, ابھی 400 ووٹ سے جیت کر آئے. سر رننگ شارٹ آف ٹائم, رننگ شارٹ. رؤوف عطا صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. منیر احمد خان کاکڑ صاحب, روح روا پروفیشنل پینل, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بہت ہی مثبت گفتگو, اور یہ اچھی بات ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے. جس تعداد میں ینگسٹرز کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, بار پولیٹکس اپنی جگہ ہے. یہ ہمارے جوان, اینڈ آئی ایم 101% شیور کہ یہ کانسٹیٹیوشن, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, اس کے لیے ضرور جدوجہد کریں گے. اور آخر میں پڑھیں گے ضرور. یہ جو ان کے بڑے بڑے بکس ہوتے ہیں, دے مسٹ گو تھرو دوز بکس. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.